یہاں بر صغیر پاک و ہند میں 6 صدی عیسوی کی دردناک کہانیاں آپ سنے تو دل لرز اٹھے۔ ہوتا یہ تھا کہ کسی خاتون کا جب شوہر فوت ہو جاتا تو اسے کہا جاتا تیرا پتی مر گیا ہے، جیون ساتھی مر گیا ہے، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے جب اسے چتا میں جلایا جائے تو تو بھی چھلانگ لگا کے اپنے شوہر کی وفا میں زندہ جل کے مر جا۔ بیٹی کو وراثت سے حق نہیں دیا جاتا تھا، عورت ہر روپ میں مظلوم تھی۔ عورت کا بہترین روپ ماں کا ہے۔ عکاس کے میلے میں 3 بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو فروخت کیا ہے۔ تاریخ کا یہ بدترین باب ہے۔ یزدگرد دوم نے اپنی سکی ہمشیرہ سے شادی رچا رکھی تھی۔ بدبخت بیٹیوں سے نکاح رچا لیتے تھے۔ دن کے اجالے میں بیٹی کو زندہ درگور کرتے اور پھر اس پہ ناز کرتے، اس پہ فخر کرتے۔ نہ کوئی FIR کٹتی، نہ کوئی آنسو بہاتا، اس کے لیے نہ کوئی آرٹیکل لکھتا، نہ اس دور کا کوئی شاعر مرثیہ لکھتا، نہ کوئی موم بتیاں جلائی جاتی۔ بھولی بسری داستان بن جاتی۔ معاشرے وحشیوں کے معاشرے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون جاری تھا۔ پھر جس طرح انسانیت کے ساتھ سلوک ہوتا، کمزوروں کو جس طرح دبوچ لیا جاتا، ان کے حقوق معطل کر دیے جاتے۔ مصر کی تہذیب میں غلاموں کو بادشاہوں کے ساتھ زندہ قبر میں اتار دیتے تھے، تو یوں غلام بادشاہوں کے ساتھ، آقاؤں کے ساتھ غاروں میں سسک سسک کے مرتے، اور کسی کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ کائنات اندھیر نگری تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی۔ جب بیواؤں کی سسکیاں، یتیموں کی آہیں، رسم ستی کا شکار ہونے والی خواتین کی چیخیں، عرب کے ریگزاروں میں دبی معصوم بچیوں کے ریت میں جذب ہونے والے آنسو، اور دکھی اور مظلوم لوگوں کی پکار عرش معلیٰ سے ٹکراتی ہے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ جاتا ہے۔ آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آتے ہیں، ظلم کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا کہ حضور کی ولادت ہوتی ہے تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ اس کو آ کے خوشخبری دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو وہ خوشی سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کو قبر میں پھر کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کہانی تو آپ بارہا سماعت کی ہے، لیکن میں آج کی اس نشست میں آپ کی توجہ جس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور تشریف لائے اور سویبہ آزاد ہوتی ہے، گویا میرے حضور آئے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، اور پھر اتنے طریقے دیے حضور نے غلام آزاد کرنے کے۔ قسم توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو، غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب غلام آزاد کرنے کی دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ کوئی غلام باقی نہ رہا، سارے آزاد ہو گئے۔ یہ فیضان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ میں نے عرض کیا کہ غلام آقا کا جوتا بھی دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں تھا، یہ معاشرتی اونچ نیچ تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا غلام کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ جب معراج سے واپس پلٹے، لوگوں کو بلایا، بلال حبشی بھی آئے، کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو یہ عزت افزائی کی، یہ ان کو رتبہ دیا۔ تو انسانیت کو جتنی بھی عزت ملی ہے یہ ساری حضور کی دہلیز سے ملی ہے۔ میلاد کا موسم جو ہی جلوہ گر ہوتا ہے تو عقیدتوں اور محبتوں کے رنگ پھیلتے ہیں، اور دلوں کے آنگن محبت رسول کی بہار سے مہکنے لگتے ہیں، اور یہ دن یقیناً ہمارے لیے ایک تجدید عہد کا دن ہوتا ہے۔ یہ ماہ نور ہمارے لیے حب رسول
کی دولت کو سمیٹنے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہے, ذکر رسول کی مجلسیں سجتی ہیں. تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز میں مجالس کا اہتمام کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں بالخصوص حضور علیہ السلام کا ذکر تو قرار قلب ہے, تسکین جاں ہے, اور جو ہے وہ دل کا نور ہے, اور ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آئے.